لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دعا سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، آپ کی سماعتوں کے حوالے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا گوش گزار کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اب یہ اسلام کیا ہے؟ تو آئیے بارگاہ اہل بیت میں دستے سوال دراز کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ التسلیم لعلی ابن ابی طالب بالولایہ، کہ اسلام جو ہے وہ علی علیہ السلام کے سامنے آپ کی ولایت کے ساتھ تسلیم ہو جانے کا نام ہے. اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس دینکم دینکم، لوگوں اپنے دین کا خیال کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ خَيْرٌ مِّنَ الْحَسَنَةِ فِي غَيْرِهِ. کیونکہ دین کے ساتھ، دین میں رہ کر اگر برائی کی ہے تو وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو اس کے علاوہ کسی اور دن میں رہ کے کی گئی ہو. اب امام نے اس کی وجہ بھی بتائی. فَإِنَّ السَّيِّئَةَ فِيهِ تُغْفَرُ. اس لیے کہ اس دین میں اگر تمہاری برائی ہے تو اسے بخشا جائے گا. وَالْحَسَنَةُ فِي غَيْرِهِ لَا تُقْبَلُ. اور اس کے علاوہ کسی اور دن میں کسی نے نیکی کی ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ. اگر ایک محب اہل بیت ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس سے اگر کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اگر اس سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو ممکن ہے کہ وہ بخش دیا جائے. اور اس کے برخلاف جو لوگ دامن علی سے وابستہ نہیں ہیں تو جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں. اب اس کی ایک سند بھی آپ کو ساتھ میں دیتے چلیں کہ دامن علی کے ساتھ میں اگر برائی ہے تو آدمی بخش دیا جائے گا. مشہور و معروف رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، کہ جو محبت آل محمد پہ مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ. اب رسول امیر المومنین کے بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اسلام میں اگر نیکی کے ساتھ رہے اور برائی بھی اگر ہو جائے تو برائی بخش دی جاتی ہے، دوسرے اس میں نیکیاں کی جائے. تو مولا کائنات جو ہیں خود پلٹ کے آواز دیں گے
کہ دوسری اگر قوم میں دوسرے مذہب کے ساتھ اگر تم نے نیکی کی ہے تو اس کی مثال قرآن مجید نے یہی دی ہے کہ جیسے کوئی پتھر پہ ریت کی ایک عمارت بناتے، ہوا آ جائے اور وہ اپنی ریت بٹورتا رہے اور ہوا اڑا کر کے لے جائے۔ دوسرے مذہب میں اگر انسان اگر عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اسلام کی نقالی کرنے کی وجہ سے اسے سزا بھی دی جائے کہ اللہ نے نماز کی بتائی تھی اس طرح سے اور تم نے اس کے مقابلے میں اس طرح سے نماز ایجاد کی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجوسین کی طرح سے نماز پڑھ رہے ہو۔ لہٰذا اللہ نے جس طرح نماز نازل کی ویسی نماز اگر نہیں پڑھی جائے تو یہ نماز کی توہین ہے۔ لہٰذا شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا کہ ضرورتوں کو فقط ایک ایسا باب ملا جہاں سوال کو جھولی بھرا جواب ملا، جہاں سوال کو جھولی بھرا جواب ملا، اور پھرا کے خانہ کعبہ سے دشمنان علی نمازیں جتنی پڑھی اتنا ہی عذاب ملا، نمازیں جتنی پڑھی اتنا ہی عذاب ملا، اور عدو آل محمد پہ بھیجی جب لعنت تھی بے وضو کی عبادت مگر ثواب ملا۔ ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد پہ۔ لہٰذا اگر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے جو دین ملا ہے، اب ہم دیکھیں کہ بھئی یہ جو دین اسلام ہے، تو اگر اسلام کو اگر ویسے نہیں مانا گیا جیسے کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کر کے آئے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر الفاظ بدل کر کے اگر کہیں کہ اگر دامن علی کے علاوہ کسی اور کا دامن تھاما ہے تو اس کے کوئی نیک اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو کیا دیکھا کہ یہاں پر دو اسلام موجود ہیں، ایک جو ہے آل کا اسلام ہے، ایک اصحاب کا اسلام ہے۔ اب جب دونوں کو موازنہ کر کے دیکھا تو اب خود ہی انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سا دین قابل قبول ہے اور کون سے دین قابل قبول نہیں ہے۔ اب بارگاہ خداوندی میں اب چونکہ مسلمانوں ایک بڑا طبقہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، تو آج انشاءاللہ صرف قرآن مجید پہ جو ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند آیتیں پیش کریں گے کہ بھئی قرآن سے دکھائیے بس۔ تو بھئی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اللہ اہل بیت علیہم السلام سے نجاستوں کو دور رکھنے کا اعلان فرما رہا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کا دین یہاں سے لیا تو وہ پورا کا پورا خالص ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں رکھی ہے۔ اب یہاں پر پھر صاحب جو بگڑ گئے کہ کہنے لگے کہ نہیں صاحب اہل بیت تو آپ جانتے ہیں کہ بھی گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے، بھائی تو آپ صرف علی اولاد علی کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، اگر گھر والوں کو کہتے ہیں تو بھائی خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، آپ قرآن کہتے ہیں، چلے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھی رسول اللہ کے گھر میں کون تھا۔ اب بھیا دیکھیے کہ بھائی قرآن گھر جو ہوتا ہے، گھر میں یا تو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، انسان خود ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں دامن پھیلا دیا کہ خداوندہ تو ہی مجھے جواب دے، تو کہا خاموش رہے، ابھی نجران کے نصارہ کو آنے دے، میں بھی خود ہی آیت نازل کر کے بتاؤں گا اور خود میں یہ حکم لگاؤں گا کہ نحن ابنانا ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو اب نبی کے گھر میں جو عورتیں ہیں ہمیں مباہلہ میں وہی عورتیں دکھیں گی، نبی کے گھر میں جو بچے ہیں مباہلہ میں ہمیں وہی بچے ملیں گے، تو عورتوں میں سوائے شہزادی کونین کے کوئی نہیں دکھا اور بچوں میں سوائے حسنین کے کوئی اور نہیں دکھا۔ ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد کے۔ تو اگر اہل بیت یعنی گھر والے ہوتے ہیں تو گھر والے تو اللہ نے یہ بتائے ہیں
اب اگر اس کے علاوہ اگر تم کہتے ہو نہیں کوئی اور، کہنے لگے نہیں اور بیویاں بھی تو ہیں، ہم کہا بیویاں ہو ہی نہیں سکتی، کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ان سے ہر لغزش کو دور رکھا ہے۔ اب اگر بیویوں سے لغزش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیویاں قرآن مجید کی اس آیت کے حکم میں نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فقط سخت قلوبکما، کہ اے نبی کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اور آگے بڑھ جائیے کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کہ اگر تم دونوں میرے نبی کے خلاف اگر طاقت استعمال کرو گی، مقابلے میں آ جاؤ گی، تو میرے نبی کے ساتھ جبرائیل ہے، میکائیل ہے اور صالح المومنین ہے، اللہ ہے اس کے ساتھ میں۔ تو اب اگر ازواج رسول اگر اہل بیت میں سے ہوتی تو کبھی بھی وہ لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں نہ کھڑی ہوتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان محترم، تو یہ ہمیں اولاد علی سے جو دین ملا ہے، تو یہ صاف صاف قرآن مجید کی آیتوں کا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اہل بیت علیہ السلام سوائے 4 معصومین کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب دوسرا جو اسلام اگر دیکھیں سے سامنے کہ بھی وہ دوسرا کون سا اسلام ہے کہ جو لوگ آج بہت زیادہ جس کا چرچا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نہیں کہ بھئی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اصحاب با وفا کے بارے میں، جتنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اصحاب با وفا تھے، قربانیاں دی ہیں، کہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح کی آخری آیت میں کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معاہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کہ جو اس کے ساتھ میں ہیں وہ لوگ کفار پہ شدید ہیں، غضبناک ہیں اور طاقت اپنی استعمال کرتے ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ یہ دیکھیے اتنی فضیلت ہے، ان سے دین لیجئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، تو اب آپ ہی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ میں ہیں، جن کی صفتیں آپ بیان کر رہے ہیں، ان سے دین لیجئے، تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ میں تھے۔ بھائی تم نے کہا کہ والذین معاہ، جو اس کے ساتھ میں ہو، تو بھائی ساتھی تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی اچھائی کے ساتھی تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جب آدمی اچھے حال میں ہوتا ہے، جب برا وقت پڑتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ساتھی کون ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو بھاگ کے چھوڑ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو ساتھی وہ ہوں گے جو برے وقت میں ساتھ آئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ کہنے لگے کہ بھئی وہ شیطان نے بہکا دیا تھا۔ بھئی شیطان نے بہکا دیا تھا، خدا تو یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اس تسعدون ولا تلوون علی احد، کہ تم لوگ چڑھتے چلے جا رہے تھے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تم کو پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ اب وہ بہانہ کرتے کہ بھئی شیطان نے کہا تھا رسول اللہ مر گئے، اس کے لیے ہم جو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو بھئی قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی شیطان نے آواز لگائی، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ رسول پیچھے سے آواز دے رہے تھے، یہ قرآن مجید نے بتایا ہے۔ تو اب مجھے بھیا یہ بتا دیجئے کہ وہ شیطان پہ ایمان لائے تھے یا محمد پہ ایمان لائے تھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ شیطان کی بات پہ یقین کر لیا، لیکن محمد پیچھے سے آواز دے رہے ہیں تو ان کی آواز پہ لبیک نہیں کرتے۔ تو ہم ان سے کیوں کر دین لے لیں جو برے وقت میں محمد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اب اس کے بعد دوسری کیا صفت ہیں بتائیے انہی نے، کہ اشداء علی الکفار، کہ کفار پہ جو ہے وہ بہت غضبناک ہے، ان کے مقابلے میں جو ہے وہ شدید ہیں۔ تو بھئی ہم نے تو یہ دیکھا کہ بھئی پیٹ پھرا کر کے بھاگ گئے، حتیٰ کہ روایت ملتی ہے کہ ایک شاعر تھا، نام تھا اس کا حسان ابن ثابت۔ یہ شخص جو تھا یہ پہلے رسول اللہ کا دشمن تھا، ابھی دوست ہو گیا، پھر مولا کائنات کی ولایت کا اس نے غدیر میں جو قصیدہ بھی پڑھا، اور اس نے جو ہے یزید کی دادی کے سلسلے میں جو ہے اس نے ہجو بھی کی، تبرہ بھی پڑھا ہے، یعنی تولائی بھی تھا اور تبرعی بھی تھا۔ لیکن کردار کیا تھا وہ سن لیجئے۔ آخر میں یہ اس بدبخت نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف بہت سنگین کام کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم عرض کر لیں کہ بھئی اس کا کردار کیا تھا۔ جب جنگ خندق ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے مدینہ کے اطراف میں ایک خندق کھودی تھی، اور چونکہ مدینہ کی حدود میں 2 قبیلے یہودیوں کے بھی رہتے تھے جن سے خطرہ تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے ان کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ لوگ پلٹ کے اگر
شرپسندی کرتے ہوئے اگر عورتوں پہ حملہ آور ہو جائیں تب کیا کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے ایک قلعے میں خواتین کو جمع کر دیا اور اس کا جو نگران ہے اسے حسان بن ثابت کو مقرر کیا۔ اب یہ جو ہے یہ روایت جو ہے یہ تاریخی واقعہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں سیرت النبی میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ پہرا دے رہے تھے اور پھر خواتین نے دیکھا کہ ایک یہودی جاسوسی کرتے ہوئے آ گئے۔ تو رسول اللہ کی پھوپھی تھی جناب صفیہ، تو انہیں نے کہا کہ جاؤ اسے جا کر کے مار ڈالو، اسے پکڑ لو۔ تو کہنے لگے کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں، آپ تو جانتی ہیں کہ میں اگر اس لائق ہوتا تو مجھے یہاں کیوں رکھا جاتا، یا عورتوں میں کیوں رکھا جاتا۔ تو خیر اب جناب رسول اللہ کی پھوپھی تقریباً رسول اللہ کی عمر اس وقت تقریباً 58 برس کے آس پاس ہوگی، تو پھوپھی ہیں تو یقیناً ان سے زیادہ ہی عمر کی ہوں گی۔ اب یہ جو ہے معظمہ اتری، ایک جو ہے لکڑی لی اور اس سے یہودی کا سر پھاڑ دیا اور واپس چل گئی اور کہا کہ جا، اور جا کر کے اس کا لباس اور اس کے ہتھیار لیا۔ تو کہنے لگا ابھی جانے دیجیے، اب ہونے دیجیے، اب ہو گیا ہونے دیجیے۔ تو کہنے لگی کہ یہ یہودی ہے، جا کے دوسروں کو خبردار کر دے گا، بتا دے گا کہ یہاں عورتیں ہیں، یہاں کوئی بچانے والا نہیں، ایک مرد ہے جو نامرد ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ لوگ حملہ کر دیں۔ تو کہنے لگی آگے رہنے دیجیے، جانے دیجیے، اب اتنا کہاں، ابھی چھوڑ دیے ان کو، جانے دیجیے۔ خیر اس کی جو ہے جناب صفیہ خود ہی اتنی اس کا کام تمام کیا اور پھر واپس گئی ہیں۔ یعنی اگر دین اگر چاہیے ہے تو اگر اصحاب سے لیں گے تو کیا کیا ملے گا وہاں سے سوائے بزدلی کے اور کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ ہمیں بہادری کیا سکھائے گا جو ایک اکیلے نہتے یہودی پہ حملہ آور نہ ہو سکے؟ تو تبھی تو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ یہودی اور سعودی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ اب ان سے دین کیا لیا جائے؟ تو کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اب دین اگر اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے اگر ان سے لیا جائے تو کیا دین ملے گا؟ کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یعنی یہ جو اصحاب میں منافقین ہیں اور جن کے دل میں بیماری ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ الا غرورا، کہ اللہ نے ہم سے سوائے دھوکے بازی کے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سوائے دھوکے بازی کے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اب اگر قرآن مجید میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اصحاب میں ایک بڑا طبقہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکے باز کہہ رہا ہے، تو یہ افراد ہمیں کیا بتائیں گے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کیا بتائیں گے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ یہ لوگ ہمیں کیا بتائیں گے کہ کس کی جزا کیا ملے گی؟ لہٰذا جو لوگ اب یہ باتیں کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ کہ بھئی ایک طبقہ ہمارے یہاں پہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی 2 دین ہیں، ایک علی کا دین ہے، ایک فلانے کا دین ہے، جس دین پہ بھی چلے جائے بہرحال تو ایک نہ ایک دن تو جنت میں جانا ہی ہے۔ اور جنت میں جو ہے وہ 8 دروازے، 8واں دروازہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یعنی ایک بڑی جو ہے کوشش ہو گئی، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں کسی صاحب علم نے ایک کتاب لکھی اور تقریباً 1.5 صفحات اس پہ انہوں نے کالے کر ڈالے کہ یہ ثابت کرنے پہ کہ رسول اللہ کی جو یہ حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہ بے معنی حدیث ہے۔ اور جتنے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ کہا، اور سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث بے معنی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر فرقے گنی ہے تو دیکھیے 73 سے زیادہ ہو جائیں گے یا بہت ہی کم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ایک بڑا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اس طرح کے۔ اور یہ جو طبقہ ہے یہ ہمارے مولا کائنات کے زمانے سے یہ شروع ہوا ہے اور یہ اپنے عروج پہ آیا ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں۔ اس وقت ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے مرجئہ، یعنی جو یہ امید کرنے والے ہیں کہ بھی سب لوگ جنت میں جانے والے، یہ تمہارے بچوں کے دلوں میں بری تعلیمات ڈال دے، ہم اہل بیت کی حدیثیں انہیں سکھا دو۔ اس سے پہلے کہ
یہ افراد، یہ جو حدیث بولی جاتی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے بچوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈال دے، امام کا اشارہ ایک دوسری حدیث میں صاف صاف یہ لفظ ہے کہ امام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائے جو کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ عزیزان محترمہ، اب اگر اصحاب سے اگر دین لیا جائے تو کیا حاصل ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے اطراف میں یہ جو دیہاتی ہیں یہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینے میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو دین اسلام، دین رسول ان لوگوں سے کیسے لیا جائے؟ اور حالت کیا ہے ان کی کہ رسول اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں فی الصدقات، کہ صدقے کے سلسلے میں کہ بھئی پیسہ مل رہا ہے اس میں رسول اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، کچھ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتُوا فَإِذْ هُمْ یسخطون، کہ ان لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے اگر ان لوگوں کو کچھ پیسے نہیں ملتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو پیسے کے لیے زمانہ رسالت میں رسول اللہ پہ الزام لگا دیتے ہوں تو وہ پیسے کے لیے من گھڑت حدیثیں کیسے نہ بناتے ہوں گے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھی حالت۔ اچھا، اب ان میں تو بعض کو قرآن مجید نے عجیب عجیب خطابات دیے ہیں کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ يُنَادُونَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ، کہ یہ کمرے کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔ اکثرهم لا يعقلون، ان کی زیادہ تر تعداد بے وقوف ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ تو بھیا اگر جن کے پاس میں عقل نہیں ہے تو ان سے تو آپ کو عقل والا دین ملے گا نہیں، لہٰذا ان کے دین کے اندر عقل کا استعمال کرنا ہی حرام ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی دین کی مظلومیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں جو دین بنایا گیا، لوگ جو ہے اس کا موازنہ اہل بیت علیہ السلام کے دین سے اس طرح کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ اپنی چیزیں چھوڑ دیں اور کچھ ان کی چیزیں لے لیں، اور اس طرح سے کہ بھئی یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ شہد کے ساتھ میں سرکے کو ملا دیں؟ بھئی نہ یہاں کا رہے گا نہ وہاں کا رہے گا، نہ سرکہ ہی بچے گا اور نہ ہی شہد بچے گا۔ عزیزان محترم، اب ایک جو ہے چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو منزل اختتام تک لے کر کے چلتے ہیں کہ بھئی ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں پر کہ اہل بیت علیہ السلام کے جو لوگ پہلا امام نہیں مانتے ہیں، ان کی محبت میں بہت زیادہ جو ہے اپنے یہاں کی چیزوں پہ تبدیلیاں کرنے میں ان کو جو ہے مزہ آ رہا ہے کہ بھئی تھوڑا سا یہاں سے تبدیلی ہو جائے، تھوڑی سی وہاں تبدیلی ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک صاحب تو اس قدر آگے بڑھ گئے، کہنے لگے کہ بھائی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم شیعہ جو ہیں 5 منٹ پہلے روزہ رکھ لیں اور وہ لوگ 5 منٹ بعد میں روزہ کھول لیں۔ تو بھیا اگر وہ 5 منٹ دیر سے اگر روزہ کھولیں گے تو ان کی شریعت میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 5 منٹ پہلے کھول لیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے۔ امیر المومنین نے منع کیا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے ساتھی کے دین پہ ہوتا ہے۔ کہ آدمی اگر کسی کو ساتھی بنا رہا ہے، دوستی کر رہا ہے، تو یہ دیکھے کہ اس کا دین کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس میں سے ایک طبقہ ہے بھائی کہ بھئی امی جان بہرحال امی جان جو بھی ہے وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ امی جان۔ اگر بھائی قرآن مجید میں اللہ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے، یہ اس لیے نازل فرمائی ہے کہ بھئی کہ نبی کا ایک ساتھی تھا جو نہایت ناہنجار تھا، وہ بڑا بدتمیز اس قدر تھا کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا تھا کہ تنہائی میں نبی کی ایک بیوی سے خفیہ باتیں کرے۔ جب ایک دفعہ رسول اللہ نے پکڑ لیا تو رسول اللہ گھر کے زوجہ پہ بھی غضبناک ہوئے، اس پہ بھی غضبناک ہوئے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔
تو خیر، تو اسے بہت برا لگا، کہنے لگا کہ اس آدمی نے ہماری عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اس آدمی نے ہماری عورتوں کو استعمال کیا ہے، اگر یہ مرے گا نعوذ باللہ تو ہم اس کی عورتوں کو ہم استعمال کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی عزت بچانے کے لیے، وقار بچانے کے لیے نبی کی بیویوں کو ان کی ماں بنا دیا، ورنہ ماں بنانے کے بعد میں کسی کی توہین نہیں کی جاتی ہے۔ ورنہ آپ اس یہ جو جہاں ماں بنانے کا تذکرہ ہے اب اس کے بعد میں دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کس قدر ان کی مذمت کی ہے، کہ ماں بنانے کے بعد میں اعزاز دیا جاتا ہے، ان پہ مذمت نہیں کی جاتی ہے۔ بہرحال کہنے لگے کہ بھائی ماں ہے، بہرحال ماں ہے، اور ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا ہے، ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا، ہر دن یوم مادر ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بھئی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ماں کہہ رہے ہیں، بھئی وہ تفسیر کو ماننے کو راضی نہیں ہے، اس کی تشریح کو ماننے کو راضی نہیں ہے، کہنے لگے بھئی قرآن سے بتاؤ، قرآن میں تو ماں ہے، قرآن میں تو ماں ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی جو قرآن ہے اس کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ مومن ہیں؟ کہنے لگا ہاں مومن ہے، اس میں کیا شک ہے؟ آپ کے باپ مومن ہے؟ کہنے لگے ہاں باپ مومن ہے۔ تو کہنے لگے بھئی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی ہے، تو تمہارے ابا تمہارے بھائی ہو گئے، تو آج سے اپنی امی کو بھابھی کہو گے؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی قرآن میں ماں لکھا ہوا ہے، بھائی وہ ایک ہی لفظ پکڑ کے بیٹھ گئے، بھائی قرآن میں ماں لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو انما المؤمنون اخوہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا اپنے دادی کو اپنی بھابھی بولو گے؟ جتنی بھی عورتیں جو ہوں گی اس طرح سے، تو یہ کیا رشتہ داری ہے؟ اور اگر تم نے ماں کہہ دیا، اگر تم ماں پہ ہے، جب وہ باتیں انہی نے آگے کی تو بھئی ہم نے عرض کیا کہ بھئی ٹھیک ہے چلیے ماں ہے، تو ماں کے جو ابا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نانا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماں کی اماں جو ہوتی ہیں بھلے سوتیلی ہوں نانی ہوتی ہیں، بھئی وہ نبی کے ازواج جو ہیں وہ ماں ہیں، اور ان کی جو ماں باپ ہوں گے نانا نانی ہوں گے۔ تو بھئی ہمارے بھئی یو پی میں لکھنؤ میں اردو کی ایک مشہور مثل ہے کہ ڈائن کلیجہ چباتی ہے 4 گھر چھوڑ کے، مشہور مسئلہ ہے، اور ڈائن جو ہے وہ قبر بھی کھودتی ہے۔ تو بھئی ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک عورت نے بھرے میدان میں نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا، یہ ام حبیبہ کی سوتیلی ماں تھی، اور اسی عورت نے نبی کی والدہ کی قبر کھودی، یعنی ہندا نے نہ صرف جناب رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا بلکہ رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ خاتون کی قبر اس ملعونہ نے کھدوا دی۔ تو بڑے ادب سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ننا امی جو تھیں وہ جو ہے وہ کلیجہ چبانے والی تھی، قبر کھودنے والی تھی، تو جن کی نانی ایسی ہوں گی، جن کی نانی ڈائن ہوگی، تو ان کے ناتے نواسیوں سے کیا اسلام لیا جائے گا؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پہ۔ جب نانی اگر ڈائن ہے، کلیجہ چبانے والی ہے، قبریں کھودنے والی ہے، تو ان کے ناتے نواسی اگر دہشت گرد بن جائیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم منزل اختتام میں آپ کی خدمت میں کہ بھئی نبی کے جو ازواج تھیں انہوں نے کس حد تک کہ نبی کو اذیت دی، کہ قرآن مجید میں ہے کہ الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، کہ جن لوگوں نے پاک و پاکیزہ عورتوں پہ تہمت لگائی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت ہے، دنیا و آخرت میں ان پہ لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان پہ شدید ترین عظیم ترین عذاب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کی بیوی نے، نبی کا اکلوتا لڑکا تھا جناب ابراہیم، جسے رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دیا، کہ ایک زانو پہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانو پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے زانو پہ بٹھائیے، دو ایک وقت میں دونوں گود میں نہیں بیٹھیں گے، تو ایک کو خدا جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حسین پہ قربان کیا۔ اب جناب ابراہیم رسول اللہ پہ، جناب امام حسین پہ قربانی، رسول اللہ سب سے پہلے قربانی رسول اللہ نے دی۔ تو جب رسول اللہ ان کے انتقال پہ غمزدہ تھے، رسول اللہ حزن و ملال میں تھے، اس وقت یہ ملعونہ آئی، کہنے لگی آپ اس کے غم میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ یہ فلانے مرد کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے یہ۔ اب
واقعہ چونکہ طویل ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جس آدمی کا نام لے گئے، وہ پتہ چلا کہ وہ مرد میں عضو نہیں جس کی وجہ سے تہمت لگانے کی گنجائش بھی ہو۔ اب ہوا یہ کہ اب اللہ نے آیت نازل فرمائی، رسول اللہ نے ایک دفعہ آواز دی کہ بھئی تم لوگوں نے بہت برا الزام لگایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ ہم لوگ معافی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس جرأت کی وجہ سے تم دونوں کو میری بخشش بھی نہیں بخشوا سکے گی، میرا استغفار بھی تمہیں نہیں بخشوائے گا، اور اللہ تم دونوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے۔ یعنی ایسی سنگ دل کے اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگ تعزیت دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ہے۔ اچھا، اسلام میں تہمت لگانے والے کی سزا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ولی عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو اسے قبر کھود کر کے اسے باہر نکالیں گے اور اس تہمت پہ اسے 500 کوڑے لگائیں گے۔ اور کوڑا بھی کس کا؟ ید اللہ کے بیٹے کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا تو پھر کس طرح چلے گا؟ اب اس وقت جو لوگ اماں اماں کہہ کے آواز دیں گے تو ممکن ہے کہ کوڑے اس پہ بھی پڑ جائیں، کیونکہ اس وقت امام حضرت ولی عصر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے حضرت ولی عصر علیہ السلام کسی کے ساتھ کوئی مغوت نہیں کریں گے، بہت سے مسلمان قتل کر دیے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے آپ کیوں مار رہے ہیں؟ تو حضرت ولی عصر فرمائیں گے کہ یہ لوگ قاتلان حسین ہیں۔ تو لوگ اس وقت جو ہے استدلال کریں گے کیسے ممکن ہے، یہ لوگ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں۔ کہ حضرت فرمائیں گے کہ یہ لوگ قتل حسین پہ راضی تھے، یعنی انہیں کچھ اثر ہی نہیں کہ حسین قتل کر دیے اور تو کیا ہوا۔ یعنی قتل حسین پہ راضی کا کیا مطلب ہے کہ حسین قتل کر دیے، کوئی افسوس ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو قتل حسین پہ اپنے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ جیسا ملعون، اب محمد ابن عبد الوہاب جسے وہابی مذہب جن سے منسوب ہے، یہ تک کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے طرفدار تھے کہ نہیں امام حسین شہادت پہ فائز ہوئے، یزید غلط تھا۔ لیکن آج حالات اتنے زیادہ بگڑتے چلے گئے کہ اب یزید کی حمایت میں لوگ ریلیاں نکال گئے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس دنیا سے گلا کر کے رخصت کیا گیا۔ عزیزان محترم، آج شب شہادت حضرت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ عزیزو، حضرت سید سجاد حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے مرتے دم تک کے روتے رہے، تقریباً 35 برس امام سجاد علیہ السلام روتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بھی یہ روایت نگاہوں سے گزرتی ہے تو ساتھ ساتھ میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ناہیہ بھی نگاہوں سے گزرتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 35 برس روتے رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام پچھلے 1200 برسوں سے امام زمانہ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اور کیا کہہ کے روتے ہیں امام زمانہ کہ حضرت ولی سے فرماتے ہیں کہ اے جد مظلوم، جب میں آپ پہ روتے روتے تھک جاتا ہوں تو آنسوؤں کے بدلے خون آنکھوں سے نکلتا ہے، اور کرب کا کیا عالم ہے۔ حضرت ولی عصر زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ اے جد مظلوم، آپ پہ ہونے والی مصیبتیں ایسی دل سوختہ ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں دست ادب جوڑ کر کے عرض کروں کہ مولا آپ یاد کر کے یہ عرض کرتے ہیں، یہ اپنے جد مظلوم کو پرسہ دے رہے ہیں کہ کاش میں مر جاؤں، کاش میں آپ کے غم میں مر جاؤں۔ ہاں، اس سید سجاد سے پوچھئے جو کربلا سے کوفہ سے شام تک بیویوں کے ساتھ کہ تازیانے برس رہے ہیں، تازیانوں کی اتنی اذیت نہیں ہے جتنی اذیت اپنی ماں بہنوں پر پڑھنے والے تازیانوں کی اذیت ہے، ماں بہنوں پر ہونے والی سنگ باریوں کی اذیت ہے۔ عزیزان محترم، آج حضرت شب شہادت امام سجاد ہے۔ عزیزان محترم، بہت دل میں ایک گھٹن ہے کہ خاندان اہل بیت میں یہ پہلا جنازہ ہے جو شان و شوکت سے اٹھا، ورنہ رسول اللہ کا جنازہ تھا مسلمان چھوڑ کے چلے گئے، شہزادیہ کونین کا جنازہ تھا رات کی تاریکی میں اٹھا، حضرت امام امیر المومنین کے جنازے
کا عجب عالم ہے کہ دشمن کے جنازے کی بے حرمتی کے خوف سے امام علی نے 3 جنازے تیار کروائے تھے کہ بیٹا حسن میرے بعد میں 3 جنازے میرے لیے تیار کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میری قبر معلوم کرنے اور میری قبر کی بے حرمتی کرے۔ ہاں امام حسن کا جنازہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینے میں جو اپنے دیش میں پردیسی کی زندگی گزار رہا تھا، جس کے جنازے پر اسی مسلمانوں کی ماں نے مسلمانوں کو جمع کر کے تیر برسوائے۔ ہاں حسن کے جنازے کا یہ عالم تھا اور حسین کے جنازے کا وہ عالم تھا۔ عزیزان محترم کہ کربلا کے میدان میں کربلا کا واحد شہید ہے کہ سبھی کے سر زندگی کی شہادت کے بعد کاٹے گئے، سید الشہداء اکیلے شہید تھے کہ جیتے جن کی گردن کاٹی گئی۔ ہاں عزیزان محترم حضرت سید سجاد جب 11 محرم کو عجیب منظر دیکھا، اللہ ایسا منظر کسی دشمن کو نہ دکھائے کہ امام سجاد دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لاشیں ہیں، دشمنوں کی لاشیں ہیں، سید الشہداء کا بھی لاشا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ملعون لوگ قبریں کھود رہے ہیں، غسل و کفن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے کشتوں کو تو انہوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی باری آئی، جناب زینب نے جب پوچھا تو کہنے لگا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حسین کے جسم کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں عزیزان محترم امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ان ملعونوں نے امام حسین علیہ السلام کے لاشیں کو دفن کیوں نہیں ہونے دیا؟ تو فرمایا کہ یہ ملعون چاہتے تھے کہ یہ جنگل میں لاشا پڑے رہے اور جنگلی درندے آ کر کے اس کی بے حرمتی کرے۔ ہاں عزیزان محترم امام سجاد یہ دیکھ کر کہ غش نہ کھائیں تو کیوں نہ کھائیں۔ ہاں امام سجاد کی جب بے حالی دیکھی تو امام سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا اب تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ فرمایا پھوپھی جان آپ نے دیکھا نہیں کہ ان ملعونوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، میرے بابا جان کا کیا قصور تھا کہ اسے کیا مسلمان بھی نہ سمجھتے تھے؟ ہاں عزیزان محترم امام سجاد علیہ السلام کی ایک مصیبت کہہ کے بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں کہ عزیزان محترم کربلا کے میدان میں بیویوں نے جنازے دیکھے تھے، جنازے دفنائے نہیں تھے۔ اکیلے سجاد نے 12 محرم کو آ کر کے ایک جنازہ دفنایا۔ آپ جانتے ہیں اس میں ایک جنازہ ایسا بھی تھا جو گود کا پالا تھا، 6 مہینے کا تھا، اور اس کسی ملعون نے اس کا سر کاٹا ہوا تھا۔ اس جگر کے ٹکڑے کو سید سجاد نے حسین کے سینے پہ رکھ کے دفنایا۔ ہاں جب بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کہ مولا کیا اب اجازت ہے کہ ہم جائیں، کیا سارے جنازے دفن ہو گئے؟ کہنے لگے کہ جاؤ دیکھو شاید کوئی جنازہ تمہیں دریا پہ نظر آ جائے۔ یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد میں واپس آ کے کہنے لگے کہ مولا وہاں جنازہ ہے لیکن ہم لا نہ سکے۔ فرمایا کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگے وہ جنازہ ایک پہلوان کا ہے لیکن مولا اس جنازے کی حالت یہ ہے کہ اتنی تلواریں ماری گئی ہیں کہ ہم جنازے کو ایک طرف سے اٹھاتے ہیں جنازہ دوسری طرف سے گر پڑتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم سید سجاد کی یہ بے بسی، یہ بے کسی، آخری ایک بے کسی بتا کر کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں کہ حضرت سید سجاد عزیزان محترم جو بیویاں تھیں انہیں دلاسا دینا آسان تھا، لیکن سب سے مشکل جو تھا وہ ایک 4 سال کی چھوٹی بہن کو دلاسا دینا تھا۔ عزیزان محترم امام وقت ہیں، زمانے میں سب سے سمجھدار ہیں، لیکن سامنے چھوٹی بہن ہے۔ بس ایک چھوٹا سا فقرہ کہہ کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب زندان میں جناب سکینہ نے بابا کا سر پایا، آپ جانتے ہیں جناب سکینہ کی کیا کیفیت تھی کہ ایک دفعہ منہ پہ منہ رکھ کر کے اپنے منہ کو پیار کیا، داڑھی پہ کبھی پیار کرتی تھی، کبھی رخساروں پہ پیار کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بچی نے بھی بین کرنا شروع کیا۔ بین کرتے کرتے بچی نے کیا دیکھا کہ بابا کے کٹے ہوئے گلے سے خون ٹپک رہا ہے۔ دیکھیں 4 سال کی چھوٹی بچی ہے، نفسیات ہے کہ بچی ایک دفعہ دیکھتی کہ بابا کے سر سے خون بہہ رہا ہے، بچی نے اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کیا اور یہ خون اپنے سروں پہ ملنا شروع کیا۔ کیا حالت ہوگی سید سجاد کی کہ چھوٹی بہن ہے، بہن کر رہی ہے، بابا کے خون
ماتم سے اپنے سر کو رنگین کر رہی ہے، بہن پہ بہن کیے، جب 7واں بہن کیا تو ایک دفعہ آواز حسین آئی کہ بیٹا بس بہت ہوا، تم ہمارے پاس چلی آؤ۔ کہا سید سجاد نے کربلا میں 6 مہینے کے بھیا کا جنازہ اٹھایا، اب 4 سال کی بہن کا جنازہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے نہ جانے کس طرح سے دفن کیا۔ اسی سید سجاد کو ظالم ولید بن الملک نے زہر دے کر کے قتل کیا۔ میرا دل کہہ رہا ہوگا کہ تابوت میں سید سجاد کا جنازہ کروٹیں لے رہا ہوگا کہ بابا جان شرمندہ ہوں کہ میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جا رہا ہے۔ افسوس بابا جان، آپ کا بیٹا موجود تھا، آپ کا جنازہ بے گور و کفن دشت کربلا میں پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارلہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے واسطے سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمان علیہ السلام کی جان مال عزت آبرو صحت تندرستی عزت وقار نام کے عزت وقار کی حفاظت فرما۔ امام زمان علیہ السلام سے ہر بلا رنج مصیبت تکلیف پریشانی اور خوف کو دور رکھ، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔